نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے۔ درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے دین کو بالکل اسی طرح جس طرح اللہ رب العزت کا حکم تھا اپنے بندوں تک پہنچا دیا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے یہی قانون ہے۔ قانون بدلا نہیں جائے گا، اور اللہ کے قوانین بدلے بھی نہیں جاتے۔ یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ ایک صدر آئے تو اپنی مرضی سے قانون بنا لے، دوسرا آئے تو اپنی مرضی سے بنا لے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اور یہ جب سے شروع ہوا ہے تب سے لے کر قیامت تک ایک ہی قانون ہے، چاہے کوئی 1400 سال پہلے آئے یا 1400 سال بعد آئے، قانون ایک ہی ہے اور یہ بدلا نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے فتنوں کے دور کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فتنے امڈیں گے، اور فرمایا کہ ایسا نہیں کہ اگر فتنے امڈیں تو ان کے اندر تم نے شامل ہونا ہے، بلکہ ان سے بچنا ہے۔ تو فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جو شخص فتنوں کو دور سے دیکھے گا، جھانکے گا ان کی طرف، وہ فتنے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اس کے اندر شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بہت گمبھیر بات ہے۔ صرف اس کی طرف جھانکنے سے ہی فتنے اس کو اپنے اندر شامل کر لیں گے، وہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو ایک فتنہ ہے جو ابھرا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ذات کی شہادت سے، جس کے بارے میں فرمایا، مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ قریب ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص چادر اوڑے ہماری طرف سے گزرا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن یہ شخص حق پر ہوگا، راہ راست پر ہوگا۔ تو مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں تعجب کے ساتھ اس آدمی کی طرف بڑھا، اس کے چہرے سے چادر کو ہٹایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف موڑ کر ان سے پوچھا کہ یہ شخص؟ فرمایا ہاں یہ شخص۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہاں سے شروع ہوا ہے، اور آج تک اس فتنے نے سر کو ابار رکھا ہے، اور اتنا ابارا ہے، اتنا اس کو پروموٹ کیا گیا، اتنا اس کا ذکر کیا گیا کہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں اس کا ذکر رکھا گیا، ہماری مساجد کے اندر سے اس کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن آگاہ کیا گیا، لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ فتنہ ہے، جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اور فتنوں کو دور سے جھانکنے والا بھی اس کے اندر آ جائے گا، اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے بچا جائے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ 6 ہجری کی شکست کے بعد منافقین، یہود و نصارہ، پارسی فرنگی تل ملائے ہوئے تھے، دلوں کے اندر غصہ تھا، لڑ تو سکتے نہیں، کیا کیا جائے؟ اتنے میں ایران فتح ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ بھی تل ملائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور ایک گٹھ بنتا ہے، ایک جوڑ بنتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کی مقدس ہستیاں جو ہیں ان کے بارے میں یہ گٹھ جوڑ بنتا ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر کس طرح شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ تو یہاں یہ تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے جائیں گے تو یہاں سے فتنہ شروع ہوگا. تو فتنہ جو ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس نے ایسا ایسا کام کیا ہے، ایسے ایسے اس نے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا ہے، ایسی ایسی اس نے لوگوں کی تربیت کی ہے کہ اللہ کی پناہ. لوگوں کے ایسے ایسے دماغ بن چکے ہیں، ایسے ذہن بن چکے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی بھیانک فتنہ ہے. اس فتنے نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. اور ایسی ایسی باتیں گھڑی ہیں، ایسی ایسی باتیں بنائی ہیں. اب دیکھیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو گھیرے میں لیا گیا، تو کیا آپ کا ذہن اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات چاہتی تو اس فتنے کو ہٹا سکتی تھی؟ کتنے لوگ تھے؟ اسلامی فوج سے تو باری نہیں تھے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات موجود ہیں اور صحابہ جا رہے ہیں کہ اے عثمان امیر المومنین آپ حکم کریں، یہ تو ایک چٹکی کی مار ہیں، ان کی اوقات کیا ہے مومنین کے سامنے؟ اور مومن بھی وہ جو ہر وقت دشمن کو پہ جھپکنے کے لیے، ان کا تیا پانچا کرنے کے لیے، ان کا تکہ بوٹی کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اور ایسے ایسے بہادر اور جری علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے بدری صحابہ رضوان اللہ علیہم ابھی موجود ہیں. ان کی اوقات کیا تھی یہ لڑ سکیں؟ لیکن وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا، شان سے نوازے گا. اللہ رب العزت تمہیں ایک چادر پہنائے گا، لوگ اس چادر کو چھیننا چاہیں گے، اتارنا چاہیں گے، اس چادر کو مت اتارنا. تو آج ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ وہ منافق ہو کر، یہودی ہو کر، عیسائی ہو کر، پارسی ہو کر، فرنگی ہو کر، ان کو یہ پتا تھا کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا. ان کو یہ یقین تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں مسلمان ہمارے خلاف اٹھنے والے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وصیت فرما رہے ہیں کہ آپ کی چادر کو اتارا جائے گا، چادر کو چھینا جائے گا، چادر اتارنے مت دینا. تو اگر آپ الجھ جاتے ایک چٹکی کے اندر ان کو تباہ و برباد کر سکتے تھے. لیکن ان کو یہ یقین تھا، ان کے اندر یہ جرت، یہ بہادری، یہ ہمت کہاں سے آئی؟ اس بات سے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ اے عثمان ان کو اپنی چادر مت اتارنے دینا. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جاتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کے پاس کہ حکم تو کیجئے، یہ ہیں کیا؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ کر کیا سکتے ہیں؟ ہم تو باری ہیں ان پہ، فوج ہمارے پاس ہے، اور ایک ایک اللہ کا بندہ ہزاروں سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے. تو یہ کتنے تھے؟ تو یہ تو تھی حدیث کی بات جو حق ہے، سچ ہے. اس کے بعد لیتے ہیں تاریخ کو. تو تاریخ نے اپنے جس طرح چوری ہو جائے تو کتے منگوائے جاتے ہیں اپنے مخالف کے چوکھٹ پہ بٹھا کر اس کی تذلیل کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے. منافق کی یہ سب سے بڑی ایک نشانی یہ ہے کہ جو جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی برابری نہیں کر سکتا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو منافق میں تو اتنی ہمت ہی نہیں، منافق تو اتنی جرأت کا مالک ہی نہیں. لیکن اس منافق کو اتنا یقین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ کہ ہم کچھ بھی کر لیں، مسلمان
نو کے امیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات ہمارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گی، اسی لیے تو ان میں جرأت آئی۔ اور ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ یقین ہی نہیں، وہ نہ مان کے اتنے پکے ہیں، اور ہم مان کر ہماری حالت کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تاریخ کا کتا سب سے پہلے کہاں بیٹھتا ہے؟ تاریخ کیا بولتی ہے؟ تاریخ کیا بکواس کرتی ہے؟ سب سے پہلے تاریخ کا کتا اہل بیت کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات، اللہ کے شیر، ایمان کی بلندیوں کو چھونے والے، پوری دنیا کے آج کے لوگ مل جائیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کی جوتی کی خاک کے برابری بھی نہیں کر سکتے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے، جن کے ایمان کی گواہی تورات دے رہی، زبور دے رہی، انجیل دے رہی، قرآن دے رہا، سارے کے سارے مومنین دے رہے، محدثین جن کے ایمان کی گواہی دے رہے، فرشتے جن کی ایمان کی گواہی دے رہے۔ اب تاریخ ان کے بارے میں کیا بکواس کرتی ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پہرے پہ بٹھایا۔ کس کے پہرے پہ؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کھڑا کیا۔ اب آپ سوچیں، ایک تو یہاں بیٹھی تاریخ، اور دوسرا تاریخ جو ہے اس بات کو لے کر کیا بکواس کرتی ہے۔ تاریخ کا کتا اب دوسری جگہ کہاں پہ بیٹھتا ہے؟ تاریخ کا کتا دوسری جگہ یہاں بیٹھتا ہے کہ محمد بن ابی بکر یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو شہید کیا۔ تو آپ آئیے ذرا اس بات کو لیتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر ہے کون؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ جب یہ شہید ہوتے ہیں تو اس شہید کی بیوہ سے شادی کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے ہیں تو ان سے شادی کی کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ محمد بن ابی بکر جو ہیں ان کی پرورش کون کر رہا؟ میں تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں، آپ مانتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پرورش پانے والا بچہ اس طرح کا ہو، خون ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پرورش کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات، تو میں تو یہ ماننے کے لیے تیار رہی نہیں۔ آپ کی تاریخ یہ کہتی ہے، میں تو تاریخ کو مانتے نہیں، تاریخ کے لیے اسی لیے تو تاریخ کے خلاف میں یہ باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے اندر شامل تھے جنہوں نے شہید کیا۔ دروازے پہ کون کھڑے ہیں؟ حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور کھڑا کس نے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے۔ اور اب تاریخ یہ کیا بکواس کرتی ہے اس پہ بھی آئیے ذرا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ گروہ جس گروہ نے حضرت علی رضی اللہ، جس گروہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ گروہ اب جاتا ہے کہاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اسی لیے تو مطالبہ کیا گیا کہ ان سے قصاص کا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے مطالبہ کیا کہ ان سے قصاص لیا جائے۔ اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی قصاص کا مطالبہ کیا۔ اور کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص نہیں لیا۔ اب یہ ساری باتیں ہیں تاریخ کی۔ اب
ذرا اس بات کو سوچئے، نکلیے اس بات سے، اس جھنجھٹ سے، اس گنجل سے، اس گورکھ دندے سے نکل کر ذرا سوچئے۔ کسی بھی آدمی کے سامنے آپ نام مت لیں، ان سے کہیں کہ ایک آدمی شہید ہوا ہے، قتل ہوا ہے یا اس پہ حملہ ہوا ہے، اس کے دروازے پہ جو پہرے دار تھا وہ فلاں تھا، فلاں نے پہرے دار کو جو ہے وہ کھڑا کیا تھا، اور فلاں کے گھر میں پلنے والا بچہ جو ہے وہ شہید کر رہا ہے یا زخمی کر رہا ہے یا قتل کر رہا ہے، تو اب لیجئے فیصلہ اس سے۔ فیصلہ کس کے حق میں جاتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ اور پھر یہ کہا جائے کہ قتل کرنے والا پھر جو بھیج رہا ہے، جس کے گھر میں بچہ پرورش پا رہا ہے، جس کے بچے پہرا دے رہے ہیں، اسی کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ کہاں کی بات کہاں جا رہی ہے؟ میں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ جو مانتے ہیں میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ میری نظر میں تاریخ کفر ہے، اور ایسے لوگ، ایسی مقدس ہستیاں جن کے بارے میں تاریخ کی یہ بکواس ہے لوگ مانتے ہیں، میں ان کے بارے میں پریشان ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، اور جب بات کرتے ہیں تو ساتھ میں تاریخ کی بات بھی کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو مانتے نہیں، تاریخ کو مانتے بھی ہیں، پھر تاریخ کا پرچار بھی کرتے ہیں، تاریخ کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اپنے خطبوں کے اندر بڑے بڑے ہال، بڑے بڑے ایڈیٹوریم کرایہ پر لے کر لوگوں کے ذہنوں کے اندر تاریخ کی باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ یہ کس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو آدمی ایک چیز کو مانے ہی نہیں، پھر اس چیز کا ساتھ بھی دے اور اس چیز کو پروموٹ بھی کرے۔ میری سمجھ سے تو یہ چیز باہر ہے کہ کیسے نہیں مانتے ہو، مانتے رہے ہو، اور کس طرح مانا جاتا ہے؟ مانتے بھی ہو، اس کی تشہیر بھی کرتے ہو، اس کو پروموٹ بھی کرتے ہو، لوگوں تک بھی پہنچاتے ہو، لوگوں کے ذہن بھی بناتے ہو، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں بھی ڈالتے ہو، اور کس طرح مانتے ہیں؟ اور کس طرح مانتے ہیں؟ اور مانا کیسے جاتا ہے؟ اور کیا طریقہ ہے ماننے کا؟ تو یہ بات ہے کہ اگر یہی بات کسی کے سامنے رکھی جائے اور اس سے کہا جائے کہ فیصلہ دیجئے، تو کہاں جاتا ہے یہ فیصلہ؟ آپ ہی ان مقدس ہستیوں کے ناموں کو ذہن سے نکال کر خود ہی اس واقعے پہ ذرا غور کیجئے گا تو آپ کا ذہن کہاں جائے گا؟ تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ میں تو قیامت تک کے لیے یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ حادثہ ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کو ہونا تھا، ہو کر رہنا تھا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا، وہ ہوا، ہو کر رہ گیا۔ اب بات جو ہے آپ کہیں کہ وہ آئے کہاں سے تھے، ٹھہرے کس کے پاس تھے، کس کس نے ان کی مدد کی، کون کون پہرے پہ تھا، کس کس کے ذمے کیا کیا کام تھا، یہ تو سارا بھائی کام فلاب ہو جائے گا۔ تو واقعہ کو واقعہ رہنے دیجئے، اس کو افسانہ نہ بنائیے، اس کو ڈرامہ نہ بنائیے، اس کو فلم نہ بنائیے۔ اسی کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے کہ بات جتنی ہو اتنی ہی رہنے دیجئے۔ آپ نہیں جانتے اہل بیت کی شان کو؟ آپ کو نہیں پتہ اہل بیت کی شان کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو؟ آپ کو نہیں پتہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کا مقام کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ خود ہی تو ان کا مقام بیان کرتے ہو، خود ہی تو ان کی شان بیان کرتے ہو، خود ہی تو ان کے نام پہ واہ واہ بٹورتے ہو، خود ہی تو ان کا ذکر کر کے اتنے مشہور ہوئے ہو، ان کے ذکر سے ہی تو یہ برکتیں ہیں کہ آج تمہاری پہچان ہے، ان کا نام لے کر ہی آج تم زندہ ہو، ان کے نام سے ہی آج تمہیں جانا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو، اور انہی پر اس طرح کی باتیں، اسی طرح کا بہتان لگاتے ہو۔ وہ صحیح کہا کہ جب
شیطان کسی کی مت مارتا ہے تو بڑوں بڑوں کی مت مار دیتا ہے۔ جب یہ واقعات پڑھتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تمہارے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ جب اس طرح کے الزامات لگاتے ہو تاریخ کو لے کر، حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام تمہارے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ جب جھوٹ کا پلندہ لے کر نکلتے ہو بازاروں میں، گلیوں میں، مسجدوں میں، آڈیٹوریوں میں، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تمہارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہو، ڈنڈورا پیٹتے ہو، تو رب کا قرآن تمہارے ذہن میں نہیں آتا۔ بولنے سے پہلے دیکھو تو صحیح کہ کس کے بارے میں بولنے جا رہے ہو، کیا بولنے جا رہے ہو۔ تمہاری ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں، بہن کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی بات کر دے، مانتے ہو؟ وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو ایمان کے ہی خلاف ہیں، اور تم چلے ہو اس کو گلے میں ڈھول ڈال کر ڈھول پیٹنے، شور مچانے، لوگوں کے اندر لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے۔ کس کو خوش کرنے جا رہے ہو؟ کون ہے تمہارے پیچھے جو تمہیں ایسی باتیں سکھاتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ایسی باتیں کرو؟ یہ تو منافقین کی چال ہے، تم منافقین کی چال میں آ گئے۔ یہ تو یہودیوں کی چال ہے، یہ تو ہندوؤں کی چال ہے کہ پروموٹ کیا جائے تاریخ کو، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، لوگوں کے ذہن کے اندر قرآن کو نکالا جائے، احادیث کو نکالا جائے، تاریخ کو ڈالا جائے۔ تو جو جھوٹ ہے وہ تو دشمن ہے، وہ تو دشمنی کرے گا، اس کا تو حق بنتا ہے دشمنی کرنے کا۔ آپ تو دوست ہو، آپ تو مانتے ہو، ایمان والا مانتے ہو، کہتے ہو کہ جس کے دل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت نہیں، حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نہیں، اس کے دل کے اندر نفاق ہے، تو یہ محبت ہے جو کر رہے ہو؟ ایسے کرتے ہیں محبت، ایسے کرتے ہو محبت اپنی ماں سے، ایسی محبت اپنے باپ سے کرتے ہو، ایسی محبت اپنی بیوی سے کرتے ہو، ایسی ہی محبت اپنی بیٹی سے کرتے ہو، ایسی ہی محبت اپنے بچوں سے کرتے ہو، ایسی ہی محبت اپنی دوستوں سے کرتے ہو۔ یہ محبت کا کون سا انداز ہے؟ اگر یہ محبت ہے تو دشمنی کیا ہے، ذرا یہ بھی بتائیے گا۔ اگر آپ اس کو محبت کہتے ہو تو یہ بھی بتائیے گا کہ دشمنی کس طرح کی ہوتی ہے۔ بھائی صاحب، یہ آپ دشمنی کر رہے ہیں، یہ محبت نہیں کر رہے، یہ دوستی نہیں کر رہے، اور آپ چالوں میں آئے ہیں منافقین کی، آپ چالوں میں آئے ہیں یہود و نصارہ کی۔ ایمان کو بچانا ہے تو ان چالوں سے نکلیے، ان قصے کہانیوں سے نکلیے، ان افسانہ نگاروں کی باتوں سے نکلیے، اور تاریخ کے سگ کو خیر بات کیجیے۔ میری بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجیے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔